اور وہیں سے پھر امت نے اور آپ کے پیروکاروں نے عشق کا چلن سیکھا، اللہ کی محبت اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، جو اصل میں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اس کا اگر بانی ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور بلکہ سراپا عشق رسول کہہ سکتے ہیں اور عشق کی بنیاد کہہ سکتے ہیں اس امت میں، تو وہ ذات پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور دوسری روایت میں کمال ایمان کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ذات پاک ہے جس نے عملی طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی گویا کہہ سکتے ہیں آپ کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت اور ناموس رسالت، یہ کیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت کیا ہے اسلام کے اندر، اور روح ایمان کی حیثیت سے ختم نبوت کو، ناموس رسالت کو اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قولاً فعلاً حالاً جس ذات کے اندر دیکھتے ہیں وہ ذات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ صحابہ نے بھی آپ سے سیکھا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر اسلام کے بطل جلیل، وہ بھی آپ کو آئیڈیلائز کرتے تھے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گویا آپ ہی کی پروڈکشن ہے، آپ ہی کی ترغیب پر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں 5 صحابہ ایسے ہیں۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آئیڈیل آپ قرار پاتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی سعادت، کوئی سند، کوئی منصب، کوئی اعزاز ہو نہیں سکتا کہ جو ہستیاں خود اتھارٹی ہیں وہ آپ کو عشق و ادب کے باب میں اپنا رہنما اور پیشوا قرار دیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے اور سیکھتے ہیں، اور پوری امت 1450 سال سے سیکھتی آ رہی ہے، اور قرآن نے آپ کو بطور اسوہ پیش کیا۔ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے آپ کو رول ماڈل قرار دیا اپنی امت کے لیے، تمام صحابہ کے لیے، اور وہ پھر اس کو فالو کرتے تھے۔ چند ہم پہلو آپ کی سیرت کے عشق کے حوالے سے آج ہم اس پہ مختصراً بات کر سکیں گے، کیونکہ یہ ذات ایسی ہے کہ ان کا تذکرہ کرنے کے لیے تو عمر نو بھی کم ہے، اور ان کی شان، فضائل، افضلیت، کمالات الگ الگ ابواب ہیں، اور اس پہ مختلف پروگراموں میں بات ہوگی۔ آج ہم صرف آپ کی شخصیت کا اور سیرت کا وہ پہلو جو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے، اور ایسے جڑا ہوا ہے کہ اس کی کوئی اور مثال ہمارے علم میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی رب کائنات نے آپ کی صحابیت کو، معیت کو اور صدیقیت کو اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وارفتگی کو کئی انداز سے کئی مقامات پہ بیان کیا۔ اس میں ایک بڑا اہم مقام وہ ہے سورہ توبہ کی آیت 40 میں، جہاں غار ثور کے اندر آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں ثانی اثنین کی جو ٹرم ہے اور ترکیب ہے وہ قرآن پاک میں آئی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس میں آپ کا مقام معیت، مقام صحابیت اور مقام صدیقیت وہ سب کھولا گیا ہے۔ لیکن آج کے موضوع کی مناسبت سے یہ جو اپنے محبوب کے ساتھ فنائیت کا تعلق ہے،
وہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے۔ رب کائنات نے گویا قرآنی آیت کی شکل میں، نص قطعی کی شکل میں اس کو ایک اکنالجمنٹ فراہم کر دی ہے، اور ایک اس پر الوہی مہر ثبت فرما دی ہے کہ میرے محبوب کا اگر کوئی ثانی اور دوسرا ہو سکتا ہے تو وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ۔ اور یہ ایسے دو ہیں جن کا تیسرا ان اللہ معنا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ جو صحیح بخاری میں ہیں وہ بھی آپ کے اس تعلق خاطر کو، اس محبت کو اور اس باطنی مناسبت کو کھول رہے ہیں۔ جب یہ موقع آیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا کا، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ہے یارغار، ہے صدیق، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو۔ تو مائیت کا یہ مرتبہ جو آپ کو نصیب ہوا ہے اس کی وجہ یہی تھی، وہ محبت تھی، وہ عشق تھا، وہ قربانی تھی، اثار تھا، للہیت تھی اور کمال اخلاص تھا، جہاں سے آگے پھر پوری امت نے فیض اٹھانا تھا اور اس چشمہ فیض سے سیراب ہونا تھا۔ ایک تو اس تعلق کو جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں، اور پھر قرآن پاک میں سورہ فتح میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، معہ کی تفسیر بھی یہاں پر مفسرین نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے خاص تفسیر یہ کی، اور عموم بالعموم تو سب صحابہ ہی معہ میں شامل تھے، لیکن جیسی مائیت آپ کو ملی ان اللہ معنا کے تحت وہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ یہ اسی کمال محبت کا نتیجہ تھا، اور ہجرت میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا، آپ کا انتخاب ہونا، یہ بھی اس کمال عشق کا اعجاز و فیضان تھا۔ اس کے پھر ہم جگہ جگہ مظاہر دیکھتے ہیں، کیونکہ اہل نظر کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، وہ بھی آپ دیکھیے جیسا ادب اس محب صادق نے اور اس سچے اور پہلے عاشق رسول نے کیا ہے، گویا ایک گول سیٹ کر دیا قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ ایسے سیریس اور ایسے ایمرجنسی مقامات پر بھی کمال ہے، جیسے گویا عشق جو ہے وہ بھی وجد میں آ جاتا ہے۔ جب غار ثور ہجرت کا سفر ہوا مکہ سے اور دشمن پیچھے تعقب میں تھے، تو چونکہ یہ سفر خفیہ تھا اور ایک ایمرجنسی کا عالم تھا اور اندھیرے میں جا رہے تھے، چھپ کے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ کی شان صدیقیت کے قربان جائیں، فرمایا رجل یہدینی السبیل، یہ میرا راہبر ہے، مجھے رستہ دکھانے والا ہے۔ اخفاء، عشق، ادب، سارے مقامات یہاں اس ایک جملے میں جمع ہیں، کوئی غلط بیانی بھی ہونے نہیں دی، اور جو عشق و ادب کے تقاضے تھے اس کو بھی نبھا کے دکھایا۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے، اس کا پھر ایک بہت بڑا عملی مظاہرہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ کبھی کسی باب میں اور کسی میدان میں میں آپ سے آگے نکل سکوں، سبقت لے جاؤں۔ تو ایک موقع آیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے۔ تو کہتے ہیں میں بھی گیا اور گھر کا آدھا مال جو متاع تھی وہ لے آیا اور آدھا چھوڑ آیا۔ صدیق اکبر بھی گئے اور صحابہ بھی گئے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے گھر کا جو تمام سامان اور کل متاع تھی وہ سب ایک گٹھڑی میں باندھی ہوئی تھی، سر پہ رکھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ تن کی چادریں بھی اتار کے اس میں ڈال دیں، اور ایک ٹاٹ کا بوریا پہنا ہوا تھا اور اس پہ کانٹے اٹکائے ہوئے تھے۔ اور یہ منظر عشق و مستی ایسا تھا کہ صحابہ بھی وجد میں تھے اور ملائکہ بھی وجد میں تھے کہ یہ کیا ہوا۔ خود رب ذوالجلال کی رحمت و قدرت وہ بھی جوش میں تھی۔ اور جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے اور آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں گھر والوں کے لیے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے جب آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے صدیق ما خلفت لعیالک، آپ نے گھر میں کیا چھوڑا اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا
جو علامہ کے الفاظ ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہمارا جی گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں اس دن میں نے سمجھ لیا کہ میں کبھی بھی صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور بازی نہیں لے۔ اور اس میں اہل سیر نے کمال نکات لکھے ہیں کہ وہ جو سامان صدیق اکبر لائے تھے وہ فاروق اعظم کے مال سے کم تھا، اس آدھے مال سے بھی کوانٹٹی میں کم تھا، لیکن اخلاص، للہیت اور اثار کا وہ جذبہ جو اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، کل متاع جو بھی تھی وہ لے آئے۔